السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد حبیب مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آج کے اس روزے کو بحسن و خوبی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ہم اس کی اس مہربانی پر اس کا شکر ادا کریں اور پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے روزے عطا کرتے ہوئے بندوں سے فرماتا ہے کہ روزے رکھنے کا جو مقصد ہے تمہارے لیے یہی ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی دولت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر بہتری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور برائیوں سے بچنے کی عادت تمہارے اندر آ جائے۔ اس لیے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی کامیابی اور خواہشات نفسانی کو روکنے کے تعلق سے، اسی کے ضمن میں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آیت کریمہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ سورہ بقرہ کی تیسرے پارے کی پہلے صفحے کی آیت کریمہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس آیت کریمہ کے ایک جز فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یعنی جس نے شیطان کا کہا نہ مانا، جس نے شیطان کو انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر، آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر امام ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان و عظمت اس بات سے بخوبی آیا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ وقت قتل کے ارادے سے آپ کو اپنے دربار میں بلا بھیجتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بہت زیادہ ادب و احترام سے پیش آتا ہے اور آپ کو تحفے تحائف دے کر واپس بھیج دیتا ہے۔
بادشاہ کے جو مصاحبین تھے، جو ساتھ رہنے والے تھے، وہ لوگ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قتل کے ارادے سے بلایا گیا تھا لیکن تحفے تحائف دے کر بھیج دیا گیا۔ بادشاہ اس وقت کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب وہ آئے، امام محمد باقر جب آئے، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ 2 شیر تھے، ایک سیدھی طرف اور ایک بائیں طرف۔ دونوں شیروں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو انہیں قتل کرے گا تو ہم تجھے مار دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ بڑی خوب، بہت ہی عمدہ تفسیر آپ فرماتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی بس جو کوئی شیطان کی نافرمانی کرے، طاغوت یعنی شیطان، اور گمراہوں کے سردار کو طاغوت کہا جاتا ہے، گمراہوں کا سردار اور شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو طاغوت فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی جو کوئی شیطان کی نافرمانی کرے، شیطان کا کہا نہ مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تجھے قرب حق اور مشاہدے سے باز رکھیں، جو چیزیں تجھے قرب حق اور مشاہدہ حق سے باز رکھیں، وہ تیرے لیے طاغوت ہیں۔ بڑی عمدہ تفسیر آپ فرماتے ہیں، یعنی جو چیز تجھے حق تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے باز رکھے، جو چیز تجھے حق تبارک و تعالیٰ کے قرب سے روکے رکھے، آڑ بنے تیرے لیے، وہ چیز آڑ بنے، فصیل بنے، تو سمجھ جا وہی تیرے لیے طاغوت ہے۔ کتنی عمدہ تفسیر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچنے سے مانے ہیں اور کون سی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے روک رہی ہیں۔ دیکھو دوستو اور بزرگو، مشاہدہ حق، مشاہدہ کہتے ہیں انوار الہی کے معائنے کو، انوار الہی کے معائنے کو دیکھنے کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدہ حق، اس سے جو چیز تیرے لیے رکاوٹ بنے وہ تیرے لیے حجاب ہے، اور جو حجاب بنے وہی تیرے لیے طاغوت ہے۔ جو آڑ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے آڑ بنے، وہ تیرے لیے طاغوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حجاب میں رہتے ہوئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرے اندر حجاب ہے، تیرے دل پر حجاب ہے، تیرے دل پر طاغوتی پردے پڑے ہوئے ہیں، تیرے دل و دماغ پر شیطانی پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے روکنے والی ہو، اگر تیرے دل و دماغ پر وہ چیزیں ہیں اور تو محجوب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محجوب ہے، صوفیہ فرماتے ہیں پھر اس کی تفسیر میں، اگر کوئی محجوب ہے تو وہ دعوی قرب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا دعویٰ کوئی محجوب نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے محجوب ہو، جو چیز حجاب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے جو چیز حجاب بن جائے، حجاب کے رہتے ہوئے، یعنی پردہ، حجاب پردے کو کہتے ہیں، پردہ کے رہتے ہوئے کوئی شخص قرب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پردہ کیا ہے دوستو اور بزرگو؟ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو حجاب بنے مشاہدہ خداوندی اور مشاہدہ انوار تجلی اور مشاہدہ حق، اس چیز سے جو آڑ بنے، مشاہدے اس حالت سے جو چیز آڑ بنے، جو چیز حائل ہو، وہ تمہارے لیے طاغوت ہے، بقول بتفسیر امام محمد باقر کے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس حجاب کو ہٹانا ضروری ہے۔ وہ حجاب جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک مشاہدے کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ لاکھ دعویٰ کر لیں، دعوے سے کچھ نہیں ہونے والا۔
جب تک دل و دماغ سے پردے ختم نہ ہوں، جب تک مشاہدے کی دولت نصیب نہ ہو، وہ مقرب نہیں بن سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے، قرب حق اسے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر جو حجابات ہیں وہ حجابات ختم ہو جائیں۔ حجابات یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے روک بن رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سب سے اہم چیز جو حجاب بنتی ہے، فرماتے ہیں وہ نفسانی خواہشات ہیں۔ نفسانی خواہشات یہ حجاب کے طور، یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے۔ اس آڑ کے رہتے ہوئے ہم حق تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس آڑ کے رہتے ہوئے ہم قرب اور وصل کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ اس آڑ کے رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ وہ حجاب یعنی نفسانی خواہشات، اس حجاب کو روزے میں توڑا جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کیا کیا ہیں؟ غرور، گھمنڈ، ریا، تکبر، دکھاوا، حرص، ہوس، لالچ، یہ ساری چیزیں نفسانی خواہشات ہیں دوستوں۔ یہ پردہ ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ اس پردے کو جب تک ختم نہ کیا جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پردے کے رہتے ہوئے ہم قرب خداوندی کا ارادہ کریں اور اس گمان میں رہیں کہ ہمیں قرب حاصل ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرب کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کو مشاہدے کی دولت نصیب ہو۔ اگر مشاہدہ ہی نہیں ہے تو قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور مشاہدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ طاغوت کی نافرمانی کریں، یعنی شیطان کی نافرمانی کریں۔ اور شیطان کی خوشی کس میں چھپی ہوئی ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی میں چھپی ہوئی ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع میں طاغوتی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اسی میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کس میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی شیطان کی نافرمانی اور اللہ پر یقین رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، دیکھیے ہم بہت سارے لوگ شیطان کو گرجا گھر میں سمجھتے ہیں، شیطان کو بت خانے میں سمجھتے ہیں، وہاں یہاں کہاں ہم نہیں سمجھتے شیطان۔ لیکن آپ غور کریں، شیطان وہاں یہاں کیا، انسان کے خود اندر بیٹھ کر حکمرانی کر رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر حسد پر ابھار رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر بغض پر ابھار رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر غرور پر ابھار رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر تکبر پر ابھار رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر حرص پر ابھار رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر، انسان کے اندر بیٹھ کر لالچ پر ابھار رہا ہے، ہوس پر ابھار رہا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، شیطان کو وہاں یہاں سے دفع کرنے کے بجائے خود اپنے اندر سے اگر انسان دفع کرے تو وہ انسان در حقیقت لعلکم تتقون متقیوں میں شمار ہوگا، اور وہ انسان کامیاب روزگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حجابات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی توفیق دے، روزوں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔